تو ہمارے علاقے میں جو مظفرآباد سے شوکت میر صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا، اور تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سائیکولوجیکلی ان کو کیا جا رہا ہے کہ وہ پروٹیسٹ انہوں نے جو کیے تھے. اور جو لوگ اس اذیت سے گزر رہے ہیں، ہماری ہمدردی، ہماری محبت سب ان کے ساتھ ہے، وہ کوئی بھی. غامدی صاحب، یہ انٹرنیشنل ڈے منایا گیا تھا وکٹمز آف ٹارچر کی حق میں نا، UN کے. تو اس متعلق یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے شہباز شریف صاحب کو ایک لیٹر لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کا جو ایکٹ ہے نا ٹارچر کا، اس میں باقی تو بڑی اچھے کلازز ہیں، لیکن جو ڈیفینیشن آف ٹارچر ہے اس میں بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے سائیکولوجیکل جو ٹارچر ہے اس کو اومٹ کیا گیا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے، اور اسی طریقے سے جو پریشر ڈالا جاتا ہے اس پہ. تو ہمارے علاقے میں جو مظفرآباد سے شوکت میر صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا، اور ابھی اتنا ٹائم گزر گیا، کوئی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سائیکولوجیکلی ان کو کیا جا رہا ہے کہ وہ پروٹیسٹ انہوں نے جو کیے تھے، لیڈ کیے تھے، تاکہ وہ سے پیچھے ہٹیں اور اپنے موقف سے ہٹیں. تو اس کو آپ دینی لحاظ سے جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کو کیا انذار کریں گے ایز اے عالم کہ یہ کیا کتنا سنگین چیز ہے یہ جبری گمشدگی اور اس طریقے سے؟ یہ سب جرائم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ہمارے اداروں کو بھی اس سے محفوظ کرے. جو دنیا میں طے شدہ طریقے ہیں انہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارے دین نے بھی یہی تعلیم دی ہے. کسی آدمی کے خلاف اگر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو اس کو گرفتار رکھنا ہی ایک بڑی زیادتی کی چیز ہے. اگر کسی سے کسی چیز کی تفتیش کرنی ہے تو اس کے لیے بھی مہذب طریقے اختیار کرنے چاہیے. اور دنیا میں اب صرف مار پیٹ کرنا ہی نہیں، بہت سے مہذب طریقے ایجاد بھی ہو چکے ہیں. قدیم میں بھی یہ موجود تھے اور لوگ ان سے کام لے کر بعض اوقات جرائم میں بھی آخری نتیجے تک پہنچ جاتے تھے اور اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ دنیا میں موجود رہی ہیں، ان پر دنیا بھی تنقید کرتی رہی ہے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ آمریتوں میں، بادشاہتوں میں کس طرح کے عقوبت خانے بنائے گئے. ابھی بھی آپ دیکھیے عجائب گھروں میں کیسے کیسے آلات ہیں جن سے لوگوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں. یہ اذیتیں جسمانی بھی رہی ہیں، نفسیاتی بھی رہی ہیں. اور اس وقت بھی بادشاہتوں میں بعض اوقات کسی آدمی کو اٹھا لیا جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا. گھر والے بھی بیچارے ترستے رہتے ہیں کہ انہیں اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ ان کا کوئی عزیز زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ساری زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام کیا ہے، اس کو تو انسانی اخلاقیات ہی قبول نہیں کرتی. تو ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملکوں میں بھی اس طرح کے معاملات میں بہتری پیدا ہو. اچھا، ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایسے کچھ ملزمان ہوتے ہیں جن کے بارے میں حکام کو تو پتہ ہوتا ہے انہوں نے یہ کیا، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے. تو ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اصل میں معاشرے کو پرامن جگہ بنانے کے لیے، لوگوں کی سالمیت، لوگوں کی جان مال آبرو کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل یعنی عدالتی نظام میں جائے بغیر ہم ان کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو اس سے تو فائدہ تو قوم ہی کا ہوتا ہے نا. کیسی دلچسپ بات ہے، ثابت نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی کوئی مجرم ہے وہ جرم کا ارتکاب اپنے کمرے میں لیٹ کر خواب دیکھتے ہوئے کرتا ہے. بھئی یا کون ہوگا یا فیل ہوگا. تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی حقیقی نگرانی کر سکیں، آپ اس کے قول و فعل کو دیکھ سکیں، آپ یہ جان سکیں کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، تو یہ اپنی نااہلیت کا اعتراف ہے. دنیا بھر کے اندر جو پولیس کے ادارے ہوتے ہیں یا مختلف تفتیشی ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ اصل میں پہلے مرحلے میں یہ سب کچھ فراہم کرتی ہیں. جب آپ وہ فراہم کر لیں گے، وہ سارا مواد آپ کے پاس ہوگا، اس کے بعد آپ عدالت میں جائیے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اصل میں دلوں کے خیالات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نہ قول آپ کے سامنے قابل اعتراض صورت میں ہے، نہ فعل آپ کے سامنے قابل اعتراض صورت میں. یعنی یہ اس زمانے میں آپ بات کر رہے ہیں جس میں آپ گھروں کے اندر بھی کسی آدمی کی بات سننا چاہیں تو سن لیتے ہیں. یہاں میں بارہا دیکھتا ہوں US میں کہ ایسی ایجنسیاں کارروائی کرتے ہیں کہ آدمی کے پاس کوئی ایک بات نہیں کہنے کو ہوتی، ہر چیز سامنے رکھ دیتے ہیں. آج کے زمانے میں
تو قدیم زمانے میں بھی جو لوگ اہل ہوتے تھے، یہ اپنی نااہلیت کا اعتراف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کے علم میں آ گئی اور فرض کر لیجئے کہ آپ بالکل سچے ہیں، تو اب آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نہایت تربیت یافتہ اور اچھے لوگوں کے ذریعے سے اس قول و فعل کا، یعنی قول اور فعل کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، یعنی آپ نیت پر کارروائی کریں گے، ارادے پر کارروائی کریں گے، خواب پر کارروائی کریں گے، کس چیز پہ کریں گے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یا فعل میں ہو رہا ہے یا قول میں ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ حاصل کرنا۔ اچھا، کوئی آدمی قوم و ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ بات باہر نہیں کر رہا، کہیں اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے، ہم کلامی کر رہا ہے تو کرنے دیں، اس کا مطلب ذہنی توازن خراب ہے اس کا۔ اگر وہ باہر کر رہا ہے تو اس کو اگر دنیا سن رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں قوم کو خطرہ لاحق ہو گیا، تو آپ بھی سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ جو بات کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ قانون کی گرفت میں آتا نہیں، یعنی اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کوئی آدمی کوئی سازش کر رہا ہے بیٹھا ہوا تو فعل کا ارتکاب کرے گا نا، تو آپ لائیں اس کی تصویر سامنے، لائیں مقدمہ بنائیں اس کے سامنے۔ پھر یہ ہے کہ اگر قانون میں کوئی خامی ہے تو قانون کو درست کریں۔ تو اس وجہ سے یہ تو یعنی اس پہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ناقابل قبول چیز ہے اور بہت بدترین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو لوگ اس اذیت سے گزر رہے ہیں، ہماری ہمدردی، ہماری محبت سب ان کے ساتھ ہے، وہ کوئی بھی ہے، یعنی وہ کوئی لبرل ہے، وہ کوئی دائیں بازو کا ہے، وہ کوئی اہل حدیث ہے، وہ کوئی دیوبندی ہے، وہ کوئی بریلوی ہے، وہ کوئی ہے، وہ کوئی صحافی ہے، نہیں، سب کی عزت یکساں ہونی چاہیے۔ یعنی مسلمان کی عزت، مسلمان کیا، ہر انسان کی عزت، آبرو، جان، مال، اس کو بیت اللہ کی طرح کی حرمت حاصل ہے۔ کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف قانون سے ماورا ہو کر کارروائی کرے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا، الا بالحق، آپ کو ہر حال میں اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے، اس کے بعد قانون میں جو راستہ متعین کیا گیا اسی کی روشنی میں کارروائی ہوگی۔ اس سے ہٹ کر ہر کارروائی بالکل بے معنی ہے، بے بنیاد ہے، ایک شدید جرم ہے جس سے ہر آدمی کو اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے حمزہ، آخری سوال یہ ہے ہم سب کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی حدود، تو اب یہ تو ایک تصور اور خیالی بات ہے، تخیل ہے، یہ نظریاتی حدود کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوئی کتاب میں لکھی ہوئی چیز ہے، اس کو کوئی آئین نے متعین کر دیا ہے، یا یہ کچھ لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ بتائیں گے کہ آج نظریاتی حدود یہ ہے، کل بڑھ گئی تھی؟ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ریاست کے مزاج کے خلاف ہے، تو کہا جاتا ہے تو نظریاتی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ تو یہ نظریاتی حدود پائی کہاں جاتی ہیں پاکستان کی؟ ان میں سے کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، نہ نظریاتی حدود کوئی حقیقت رکھتی ہیں، نہ قومی مفاد کوئی حقیقت رکھتا ہے۔ یہ بے معنی الفاظ ہیں اور یہ صرف بے گناہوں پر ظلم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ قانون ایسے بنایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اس طرح کے الفاظ جو اپنا تعین نہیں رکھتے، اپنا مصداق نہیں رکھتے۔ قانون ہمیشہ منفی بنیادوں پر بنایا جاتا ہے، یعنی آپ بتائیں قومی مفاد کے خلاف کیا بات ہوتی ہے، اس کو متعین کریں قانون میں۔ قول میں ہوتی ہے تو اس کو متعین کریں، فعل میں ہوتی ہے تو اس کو متعین کریں۔ یہ طے کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ قانون ہمیشہ تعین میں جائے گا، یعنی وہ مثال کے طور پر یہ بیان کرے گا کہ سرقہ یا چوری کی سزا ہے، تو سب سے پہلے ڈیفائن کرے گا چوری ہوتی کیا۔ تو اس وجہ سے جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں مثال کے طور پر قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں؟ متعین کریں نا، بتائیں۔ تو وہ منفی چیزیں پہلے آپ کو طے کرنی پڑیں گی، ان کے خلاف قانون ہوگا۔ اس طرح کے جو قانون بنے ہوئے ہیں، مثلا ہمارے یہاں دیکھیں توہین، یہ توہین کیا چیز ہے؟ آپ متعین کر کے بتائیں کیا ہوتی ہے توہین؟ یعنی کیا علمی استدلال توہین ہوتی ہے؟ کیا نقطہ نظر کا اختلاف توہین ہوتا ہے؟ کیا آپ کی ایک رائے ہے جو آپ نے علم و عقل کی بنیاد پر قائم کی ہے، وہ توہین ہوتی ہے؟ کیا علمی لحاظ سے کسی شخصیت، کسی نظریے پر تنقید کرنا توہین ہوتی ہے؟ اگر یہ توہین ہے تو پھر تو ہر چیز رک جائے گی، پھر تو علم کی بنیادیں ہل جائیں گی، پھر تو تحقیق کے تمام زاویے بند ہو جائیں گے۔ آپ کو متعین طور پر بتانا چاہیے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ قانون ہمیشہ اس منفی بنیاد کو متعین کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، مثلا آپ یہ قانون بنا لیں، لوگوں کے مال کے خلاف اقدام یہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ بھئی وہ کیا اقدام ہے جو مال کے خلاف ہے؟ تو اس وجہ سے الٹ کے بتائیے کہ چوری، غبن، ملاوٹ،
اب کیا ہوا؟ اب چیزیں متعین ہو گئیں. تو ایسے ہی آپ کو بتانا پڑے گا کیا چیزیں قومی مفاد کے خلاف ہیں، کیا چیزیں نظریے کے خلاف ہیں. بتائیں نا کیا چیزیں. آپ جس وقت یہ تعین کرنے کے لیے بیٹھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے 2 لفظ بھی نہیں ہوں گے. تو یہ سب بالکل افسانہ طرازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایسے قوانین بھی تبدیل ہونے چاہیے، اور پھر قانون سے ماورا اقدامات یہ نہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہیں، نہ یہ بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، نہ جدید جمہوری اقدار کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، اور نہ دین کے لحاظ سے ان کو درست قرار دیا جا سکتا ہے. اس طرح کے لوگ جو یہ اقدامات کرتے ہیں، قانون سے ماورا گمشدگیوں کے اقدامات اور اس نوعیت کے اقدامات، وہ در حقیقت اخلاقی حدود کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں، اور خود اس کے مستحق ہیں کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وہ بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں، وہ جمہوری اقدار کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں، اور وہ خدا کے دین کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں. بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ بات کی.